اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے سیرت میں کافی بار مطالعہ تو کیا ہے، لیکن بڑے کم لوگ ہیں جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایز اے وارئر پڑھا ہوگا یا ایز اے ملٹری اسٹریٹجسٹ پڑھا ہوگا. ہم نے جب بھی پڑھا ہے تو ہم نے ان کے اخلاق کے بارے میں پڑھا ہے، رائٹ. اور یہ پڑھا ہے کہ ہمارے نبی بہت سافٹ تھے، جو کہ بالکل تھے، بہت جینٹل تھے، ان کا اخلاق بہت زبردست تھا، بہت نرم مزاج تھے. لیکن بڑے کم لوگ ہیں جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایز اے جنگجو اور ایز اے وارئر پڑھا ہوا ہے. کیا خیال ہے؟ تو آج جو ہے وہ نیڈ آف دی آور ہے کہ ہم اپنے نبی کا یہ والا جو ہے ایسپیکٹ سیرہ کا یہ بھی دیکھیں، اسپیشلی جو ہمارے ینگسٹرز ہیں. میں آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چند باتیں بتاتا ہوں. غزوہ حنین جو حوازن ٹرائب تھا، بہت خطرناک، ان کے خلاف غزوہ حنین جب ہوئی تو سیرت کی کتابوں میں آتا ہے کہ انہوں نے اتنے تیر شوٹ کیے کہ آسمان تیروں سے بھر گیا اور سورج چھپ گیا، سورج تیروں کے پیچھے چھپ گیا، اتنے تیر آ رہے تھے. اور ظاہر ہے فطری بات ہے، ہم سب انسان ہیں، صحابہ بھی انسان تھے، تو بھگدڑ مچ گئی اور ادھر ادھر بھاگنے لگے لوگ. تو سیرت کی کتابوں میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے رہے اور اللہ کے رسول نے اپنی تلوار یوں پکڑی اور تیروں کی طرف دیکھا. اور عربی میں یہ الفاظ نقل ہیں، انا نبی لا کذب، میں نبی ہوں اور یہ جھوٹ نہیں ہے. انا ابن عبد المطلب، اور میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں. اللہ اکبر. آپ سوچیں کیا سین ہوگا، صحابہ ادھر ادھر بھاگنے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے کریج سے، کتنی بریوری سے تیروں کی طرف دیکھ رہے ہیں اور یہ الفاظ ادا کر رہے ہیں کہ میں نبی ہوں اور یہ جھوٹ نہیں ہے اور میں ابن مطلب کا بیٹا ہوں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں. تو ابو بکر صدیق کہتے ہیں کہ جب بھی ہمارے تھوڑی سی ہمت ٹوٹتی تھی نا اور ہمارے دل میں تھوڑا سا خوف آ جاتا تھا، ظاہر ہے نیچرل ہے. دیکھیں سورہ انفال میں بھی اللہ نے یہ خوف کا تذکرہ کیا، انسان تھے صحابہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کہا کہ اے نبی، ہم نے آپ کو خواب میں جب دکھایا کہ کفار کی تعداد کم ہے، کس لیے دکھائی خواب میں یہ تعداد کم؟ تاکہ آپ کے جو صحابہ ہیں ان کا دل جو ہے وہ تھوڑا تسلی بخش، ان کو تسلی ملے، اور یہ اس لیے ہے کہ ان کی ہمت نہ ٹوٹے. تو اللہ نے ان کی ہیومن سائڈ کو اکنالج کیا. ٹھیک ہے نا، کبھی کبھی ہم پرفیکشنسٹ ہو جاتے ہیں تو اپنی ہیومن سائڈ کو اکنالج کرنا چاہیے، رائٹ. تو صحابہ کہتے ہیں، ابو بکر صدیق کہتے ہیں کہ جب بھی ہمیں تھوڑا سا ہمت تھوڑی سی ٹوٹتی تھی تو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کے چہرے سے جو بہادری، جو کرج نظر آتا تھا، اس سے ہمیں کرج ملتا. اور یہ اس لیے یہ مت سمجھیں کہ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے بھی ہوگا کہ وہ نبی تھے، اللہ نے کو خاص ان کے دل کو تقویت دے دی تھی. وہ نبی بننے سے پہلے بھی ایسے تھے. کس کو پتا ہے جو وار ہوئی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بچے تھے، ٹین ایجر تھے، ہلفل کیا نام ہے اس کا جی، تو اس میں آپ کو پتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے تھے؟ بینگ اے ٹین ایجر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیر اکٹھے کر رہے تھے. تو یہ بہت جگرے کا کام ہے. تیر لگ بھی سکتا ہے آپ کو، آگے سے تیر آ رہے ہیں تو یہ وہی کر سکتا ہے جو بہت بہادر ہے، جو بہت کریجس ہے. تو ہمارے نبی ایون بیفور بیکمنگ اے نبی ہی واز ویری کریجس، ایکسٹریملی بریو. ٹھیک ہے، تو یہ سائڈ دیکھیں ہمارے بچوں کو، ہمارے ینگسٹرز کو نہیں پتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. خالد بن ولید از انڈیفیٹڈ. خالد بن ولید کو آج تک کوئی ان کی اسٹریٹجی میں مات نہیں دے سکا. اور بڑے بڑے رومنز جو کمانڈرز تھے انہوں نے ایکنالج کیا ہے کہ خالد کو واقعی اسٹریٹجی میں کوئی مات نہیں دے سکتا. اور خالد بن ولید کی اسٹریٹجیز کے بارے میں دنیا میں پڑھایا جاتا ہے، اور آپ پڑھیں گے، آپ سنیں گے، آپ حیران رہ جائیں گے کہ آج کے دور میں بھی ان کی اسٹریٹجیز اپلیکیبل ہیں. آج کے دور میں ایون دو تلواروں کا دور نہیں ہے، آج تک آرمیز خالد بن ولید کی اسٹریٹجیز فالو کرتی ہیں. کبھی خالد بن ولید پہ ڈیٹیل میں بات کریں گے تو آپ کو بتاؤں گا اسٹریٹجیز. بہرحال خالد بن ولید خود کہتے ہیں مجھے آج تک اسٹریٹجی میں کسی نے مات نہیں دی سوائے ایک انسان کے. کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اکبر. خالد تھے لیکن نبی خالد کے بھی استاد تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ایسپیکٹ بھی پڑھنا چاہیے. اور وہ کون سا موقع تھا؟ حدیبیہ کے موقع پہ. خالد کہتے ہیں مجھے حدیبیہ کے موقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میری ہی اسٹریٹجی سے شکست دی. یعنی خالد رضی اللہ عنہ کی ایکچولی اسٹریٹجی تھی کہ وہ دشمن کو پتہ نہیں لگنے دیتے تھے کہ ویئر از ہی، ان کا مین قافلہ کہاں ہے. یعنی وہ پلانکس میں ڈیوائڈ کر دیتے تھے، ڈفرنٹ سیکشنز میں ڈیوائڈ کر دیتے تھے. دشمن کو لگتا تھا سامنے سے آ رہے ہیں، ایک دم ایسٹ سے آ جاتے تھے، ایسٹ دیکھتے تھے ایک دم ویسٹ سے، تو سمجھ نہیں آتی تھی ہیں کہاں، ایکچولی پوزیشن چینج کرتے رہتے تھے. تو یہی اسٹریٹجی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپلائی کی تھی حدیبیہ پہ، اور خالد نے ایکنالج کیا کہ مجھے بھی مات دے دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. اینی ایک تو یہ اسپیکٹ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. اس کے بعد دیکھیں صحابہ، مہاجرین اور انصار کا ذکر ہوا سورہ توبہ میں. سابقون الاولون کا ذکر ہوا، دا فور رنرز، دا فرسٹ، جنہوں نے شروع میں اسلام قبول کیا. میں کچھ نام لیتا ہوں، آپ نے کامن نام تو سنے ہوں گے لیکن یہ نام کس کس نے سنے ہیں؟ ابو حذیفہ ابن عتبہ سنا ہے نام ابو حذیفہ کا؟ عبداللہ بن جہش، یہ نام سنا ہے، مکی صحابی. مصعب بن عمیر کا تو سنا ہوگا، مصعب بن عمیر تو کامن ہے. ابو سلمہ، دی ہسبینڈ آف ام سلمہ. سعید بن زید کا نام سنا ہے؟ عشرہ مبشرہ میں سعید بن زید. ٹھیک ہے، اب دیکھیں یہ وہ نام ہے جو بہت بڑے نام ہیں، یہ چھوٹے نام نہیں ہے صحابہ میں. ابو حذیفہ یہ عتبہ کے بیٹے ہیں، ہند کے بھائی ہیں. ابو حذیفہ ہند کے بھائی ہیں. ہند کون تھی؟ ابو سفیان کی بیوی. تو یہ چھوٹا نام نہیں ہے ابو حذیفہ. اور یہ ابو حذیفہ شہید ہیں. ابو حذیفہ کے جو سلیو تھے ان کو بعد میں آزاد کیا سلیم، جو پھر ان کے بیٹا بھی بنا لیا تھا. یہ بہت بڑا نام ہے، لیکن ہمارے نوجوانوں کو بڑے کم صحابہ کا پتہ ہے. کامن صحابہ کا پتہ ہے لیکن ان کی بھی فل باتیں نہیں پتہ ہے. ابو بکر صدیق، آئی کین ٹیل یو
آپ کو ابو بکر صدیق کی لائف کا 10% پتا ہو. اتنی تاریخ ہے, اتنی باتیں ابو بکر صدیق کی. حضرت عمر کی بھی ہمیں 10% باتیں پتہ ہیں, ٹھیک ہے. تو نیڈ آف دی آور ہے صحابہ کے بارے میں پڑھنا. اسی طرح سعد بن معاذ, اگر انصاری صحابہ کی بات کریں, سنا ہوگا نام, کتنی قربانیاں ان کی. اور ابو ایوب انصاری, ان کا زیادہ تر کیا پڑھایا جاتا ہے بچپن سے کہ ہی واز ویری سافٹ, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ گھر دیا, لیکن یہ نہیں پڑھایا جاتا کہ وہ تھے کون. ہی واز اے گریٹ وارئر. ابو ایوب الانصاری, پتا آپ کو کہاں دفن ہے؟ ترکی میں دفن ہے. اور کیا واقعہ ہے, یہ جب آرمی گئی تھی کنسٹینٹینوپول کو فتح کرنے, قسطنطنیہ کو, امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں, تو جس کے بارے میں وہ تھوڑا اختلاف بھی ہے, یزید جس آرمی کا وہ تھا چیف اس ٹائم پہ, بہرحال یہ ایک الگ سبجیکٹ ہے. تو انہوں نے کمانڈر سے ریکویسٹ کی تھی کہ کیونکہ ان کو کافی زخم ہو گئے تھے, راستے میں انجر ہو گئے تھے, کافی دشمن آیا تھا, لڑائی کچھ ہوئی تھی, تو ہی نیو کہ ہی از اباؤٹ ٹو ڈائی. تو ابو ایوب الانصاری نے ریکویسٹ کی کمانڈر سے کہ اتنا کر دو کہ مجھے قسطنطنیہ کے قریب دفنا دو جا کے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کم از کم میں مسلمانوں کے گھوڑوں کی چاپ کی آواز سن سکوں اور ان کی وکٹری کے نعرے سن سکوں جب یہ جگہ فتح ہوگی. تو ایسا ہی ہوا, بڑا رسک لے کے آگے جا کر ان کو قریب دفنایا گیا. اور جب فاتح محمد سلطان فاتح نے فتح کیا اوٹومنز نے, تو اس نے کہا تھا ابو ایوب کے حوالے سے کہ آج انہیں آواز ضرور آئی ہوگی ہمارے نعروں کی اور ہماری فتح کی. تو یہ ابو ایوب الانصاری ہے, ٹھیک ہے. ہمارے بچوں کو جو ہے نا یہ والا ایسپیکٹ نہیں بتایا جاتا, ہمارے بچوں کو بڑا وہ ایک سافٹ ایسپیکٹ زیادہ بتایا جاتا ہے, تو وہ بھی اپنی جگہ درست ہے. لیکن وارئر ایسپیکٹ کہاں ہے؟ اسد بن زرارہ, پتا آپ کو کون ہے؟ یہ ون آف دی ارلیسٹ انصاری ہیں, بیت رضوان والے, اور بڑا سپورٹ کیا انہوں نے, خزرج کے غالباً چیف تھے. اسی طرح جابر بن عبداللہ کا نام آپ نے سنا ہوگا, معاذ بن جبل, ان کا بھی نام سنا ہے, معاذ بن جبل, ٹھیک ہے. تو یہ صحابہ کے نام میں نے چند ایک لیے. ابھی تو صحابیات کے کتنے نام ہیں, حضرت صفیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھو, ان کے بیٹے زبیر بن العوام, پھر ام سلمہ, ام کلثوم, ٹھیک ہے. بڑے حضرت آسمہ بنت ابی بکر کی آپ سیرت پڑھیں گے, آپ حیران رہ جائیں گے کہ اتنی تگڑی خاتون, اتنی ہمت والی خاتون, اتنی ہمت والی خاتون کہ وہ جو ظالم تھا جس نے ان کے بیٹے کو شہید کیا تھا, حجاج نے انہیں کہا کہ تو مجھ سے نہیں کہے گی کہ تمہارے بیٹے پہ رحم کروں. اور عبداللہ بن زبیر تھے نا جن کو اس نے شہید کیا تھا, تو حالانکہ اس ٹائم پر شی ہیڈ لاسٹ ہر آئی سائٹ, آلموسٹ آل آف ہر آئی سائٹ, اور بڑی ضعیف تھی, 80+ ایج تھی غالباً. تو اس وقت انہوں نے کیا جملہ کہا تھا اس حالت میں بھی, حالانکہ کوئی ہم میں سے ہوتا بیچارگی کی حالت میں ہوتا, انہوں نے کہا تھا ضرور ریکویسٹ کرتی اگر مجھے شور ہوتا کہ زندگی موت تیرے ہاتھ میں, تو ضرور ریکویسٹ کرتی. تو یہ صحابیات کا کریکٹر تھا, ویری اسٹرانگ, ٹھیک ہے. تو صحابہ اور صحابیات کو پڑھنے کا ایک اور فائدہ ہے. ان کو پڑھنے کا یہ فائدہ ہے کہ آپ کو یہ احساس ہوتا ہے کہ they were human beings, اور آپ میں ٹالرنس آتی ہے بہت زیادہ. جب آپ یہ پڑھتے ہیں نا کہ یار صحابہ کے بھی اختلاف ہو سکتے ہیں آپس میں, صحابہ بھی آپس میں, بھائی لڑ پڑتا ہے نا, بھائی لڑ پڑتے ہیں, تو صحابہ میں بھی آپس میں اختلافات ایسے ہوئے ہیں. جب آپ یہ دیکھتے ہیں آپ میں ٹالرنس آتی ہے کہ یار ہم کیا ہے, ہمارا بھائی بھی لڑ سکتا ہے ہم سے. اگر بیسٹ آف پیپل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ لوگ, اگر اللہ ان کو آزما سکتا ہے اس حوالے سے, اور انسان تھے. آپ دیکھیے کہ سورہ نور جب آپ پڑھتے ہیں تو آپ پڑھتے ہیں حضرت عائشہ صدیقہ کا واقعہ رضی اللہ عنہا کا, ان پہ گھناؤنا الزام لگا, پروپیگنڈا ہوا, واقعہ افک جو ہے, آئی ہوپ یو نو اٹ. تو آپ کو پتا ہے اس میں صحابہ انوالوڈ ہو گئے, صحابیات انوالوڈ تھیں اس پروپیگنڈا میں. کین یو بلیو اٹ؟ حضرت زینب جو تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وائف, جو ان کی کزن بھی تھی, ان کی بہن تھی حمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا, حمنہ واز انوالوڈ. اور کتنا دکھ ہوا تھا حضرت عائشہ کو یہ سوچ کر, یہ دیکھ کے, ٹھیک ہے. لیکن اس کے بعد معاف بھی کیا سب کو, اس کے بعد صلح بھی ہوئی, اور اس کے بعد کتنا اچھا تعلق بھی رہا. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مصیبتیں صرف ہمیں آتی ہیں, مشکلات صرف ہمیں آتی ہیں. ایسا نہیں ہے. صحابیات کو ڈومیسٹک ایشوز تھے. آج کتنی سسٹر جو ہیں وہ ڈومیسٹک ایشوز کی شکایات کرتی ہیں کہ لیٹ سے خامد تھوڑا سخت ہے, لیٹ سے ان لا سے نہیں بنتی, لیٹ سے گھریلو کچھ پریشانیاں, لیٹ سے اولاد کے حوالے سے کچھ پریشانیاں. آپ کی سوچ ہے صحابیات کو کتنے ڈومیسٹک ایشوز. ناٹ دیٹ صحابہ, اللہ معاف کرے, صحابہ کے بارے میں نہیں کہہ رہا کہ وہ کوئی ٹاکسک تھے, لیکن انسان تھے, ہر ایک کو ہوتے ہیں ڈومیسٹک ایشوز, کس کو نہیں ہوتے. تو اس لیے جب صحابہ اور صحابیات کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں, ہمیں ٹالرنس آتی ہے, ہمیں ایک مثال ملتی ہے کہ ہم نے کس طرح فالو کرنا ہے, کیا رویہ اپنانا ہے. جب آپس میں اختلافات ہو جائیں تو کیا رویہ اپنانا ہے, ڈگنیٹی کیسے دکھانی ہے, محبت کیسے شو کرنی ہے, یونٹی کیسے قائم کرنی ہے. اللہ کی بڑی حکمت ہے, صحابہ کے جو اختلافات ہیں اس میں بڑی حکمت ہے اللہ کی, اور یہ امت کو تعلیم دینے کے لیے, سیدھی سی بات, اور بہت فائدہ ہوتا ہے, یقین کریں بہت فائدہ ہوتا ہے. تو بہرحال صحابہ اور صحابیات کی طرف ضرور نظر دوڑانی چاہیے اور پڑھنا چاہیے ڈیٹیل میں.